کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روشنیوں سے جگمگاتے کراچی ایئرپورٹ جیسے مقام پر بھی اندھیروں کا ایک ایسا جہان چھپا ہو سکتا ہے جہاں وقت تھم جائے، جہاں چلتی ہوا اپنے اندر کوئی پرانی داستان لیے گزر جائے، اور جہاں کبھی کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ عام طور پر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہوائی اڈہ ایک رونق والی اور پرجوش ماحول والی جگہ ہوتی ہے، جہاں گاڑیوں کی پارکنگ، جہازوں کے انجنوں کی آواز اور لوگوں کی بھیڑ ہر لمحہ موجود رہتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے کچھ گوشے اتنے سنسان اور پر اسرار ہوتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر انسان اپنے ہی وجود پر شک کرنے لگتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کراچی ایئرپورٹ کے اطراف جنگل اور ویران علاقے پھیلے ہوئے تھے۔ رات کی خاموشی وہاں یوں اترتی تھی جیسے کوئی دبے قدموں کسی کی طاق میں ہو۔ آج کا یہ واقعہ 1985 کے کراچی ایئرپورٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ کو ہم توصیف صاحب نے سنایا، جو اس وقت ایئرپورٹ کے ٹیکنیکل اسٹاف میں ملازم تھے۔ 1985 میں کراچی ایئرپورٹ آج کی طرح جدید اور وسیع نہیں تھا۔ اس وقت اس کے اطراف میں آبادی کم تھی اور جنگل جیسے ویران علاقے زیادہ پھیلے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ کی عمارت نسبتاً چھوٹی تھی، روشنیوں کی تعداد محدود تھی، اور سیکیورٹی کا نظام بھی آج جیسا سخت نہیں تھا۔ رات کے وقت باہر کا ماحول بالکل سناٹے والا ہو جاتا تھا۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد جھاڑیاں، درخت اور دور تک پھیلا ہوا جنگل ایک پورا سرار سما پیدا کرتے، جیسے انسان کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ اندر کا ماحول بھی عجیب ہوتا تھا۔ بڑے بڑے ہینگرز میں جہاز خاموشی سے کھڑے رہتے، کبھی مشینوں کی آواز، کبھی ٹولز کے گرنے کی جھنکار، اور کبھی دور سے ہوا کی سیٹی گونجتی۔ اندھیروں اور ٹمٹماتی روشنیوں کے بیچ ایک ایسی فضا چھائی ہوتی کہ دل میں انجانا خوف جاگ اٹھتا۔ توصیف صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں کئی بار عجیب تجربات ہوئے۔ جب وہ اپنے ٹولز رکھتے تو کبھی وہ اچانک غائب ہو جاتے اور کچھ دیر بعد دوبارہ مل جاتے۔ پہلے یہ بات معمولی لگتی، لیکن جب یہ بار بار ہونے لگا تو دل میں ایک وسوسہ بیٹھ گیا۔ کیا کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا یہ کوئی اور بات ہے؟ وہ سوچتے، لیکن ڈیوٹی سخت تھی، وقت کم اور ذمہ داریاں زیادہ، اس لیے وہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ پھر بھی رات کی شفٹوں میں ایک عجیب سی بے چینی ان کے دل پر چھائی رہتی۔ کبھی کبھی ہینگر کے کسی کونے سے عجیب سی آہٹ آتی، جیسے کوئی دھیمی سی سرگوشی ہو، لیکن جب وہ ادھر دیکھتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتیں، لیکن وہ خود کو سمجھاتے کہ یہ شاید تھکاوٹ یا وہم کا نتیجہ ہے۔ رات کی شفٹ میں ساتھی ہی اصل سہارا ہوتے تھے۔ توصیف صاحب کی دوستی اپنے کولیگ شاہد سے ہو گئی۔ شاہد نہ صرف محنتی تھا بلکہ خوش اخلاق بھی۔ وہ ہمیشہ ہنسی مذاق سے ماحول کو ہلکا کر دیتا۔ دونوں کی عادت تھی کہ آدھی رات کو جب تھکاوٹ اپنا رنگ دکھانے لگتی، وہ ایئرپورٹ کے ایک کونے میں جاتے جہاں حفاظتی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس کے پار جنگل تھا اور وہاں کھڑے ہو کر وہ سگریٹ پیتے اور گپ شپ کرتے۔ یہ لمحات ان کے لیے سکون کے ہوتے، ٹھنڈی ہوا، خاموشی اور ہلکی سی بات چیت، لیکن اس خاموشی میں ہمیشہ ایک انجان دہشت چھپی ہوتی تھی، جو نہ دکھائی دیتی نہ سمجھ آتی۔ وہ جگہ عجیب تھی۔ دن میں بھی وہاں جانے والوں کو ایک اندیکھا بوجھ محسوس ہوتا، جیسے درختوں کے پیچھے کوئی چھپا ہو یا جنگل خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ شاہد کئی بار کہتا، یار توصیف، یہ جگہ دن میں بھی عجیب لگتی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں گھور رہا ہو۔ توصیف صاحب ہنس کر کہتے، ارے یہ سب وہم ہے، بس جنگل ہے، کچھ نہیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں وہ بھی اس سناٹے کے خوف سے خالی نہیں تھے۔
کبھی کبھی رات کے وقت جنگل سے عجیب آوازیں آتی، جیسے کوئی ہلکی سی چیخ یا سرگوشی۔ توصیف صاحب اور شاہد ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہنسی سے بات ٹال دیتے، لیکن اندر سے ایک عجیب سی بے چینی انہیں گھیر لیتی۔ ایک سرد رات کا واقعہ تھا۔ گھڑی نے 1 بجایا تھا۔ ورک شاپ میں مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہینگر میں کھڑے جہاز اندھیروں میں ساکت تھے۔ توصیف صاحب نے شاہد کو دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا، چلو باہر چلتے ہیں۔ شاہد نے جواب دیا، تو باؤ میں پہلے جا رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ توصیف صاحب نے اپنے ٹولز میز پر رکھے اور آہستہ آہستہ اس کونے کی طرف بڑھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی اور دھوئیں کی لکیر نظر آئی۔ یہ شاہد تھا جو حفاظتی باڑ کے پاس کھڑا جنگل کی طرف منہ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ توصیف صاحب نے دور سے آواز دی، شاہد سنو یار، لیکن شاہد نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ ویسے ہی کھڑا دھواں چھوڑتا رہا۔ توصیف صاحب نے سوچا، آج اس کا یہ کیسا عجیب رویہ ہے، ہمیشہ تو میری ہر بات کا جواب دیتا ہے، مگر آج کیا ہو گیا؟ وہ قدم تیز کرتے ہوئے قریب پہنچنے لگے۔ جیسے ہی اس نے چہرہ توصیف صاحب کی طرف کیا، توصیف صاحب کی سانس رک گئی۔ شاہد کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، جس کا چہرہ سیاہ اور مسخ شدہ تھا، دانت باہر نکلے ہوئے بالکل کسی درندے جیسے۔ توصیف صاحب کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، دل کی دھڑکن رکنے کو تھی، زبان گنگ ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ یہ شاہد کی آواز تھی۔ توصیف صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو شاہد ہاتھ میں ٹارچ لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لمحہ ناقابل یقین تھا، سامنے بھی شاہد اور پیچھے سے بھی شاہد۔ جب انہوں نے دوبارہ آگے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، صرف جنگل کی تاریکی اور خوفناک خاموشی۔ توصیف صاحب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، وہ ایئرپورٹ کے میڈیکل روم میں تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں 4 دن کی چھٹی دے دی گئی۔ گھر میں بھی وہ لمحہ ان کا پیچھا نہ چھوڑ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہی منظر سامنے آتا، دہکتی آنکھیں، سیاہ چہرہ، درندوں جیسے دانت۔ چند دن بعد شاہد ان کے گھر آیا۔ توصیف صاحب نے ہمت کر کے سارا ماجرا سنایا۔ شاہد بھی لرز گیا اور کہا، میں اس رات باہر ضرور آیا تھا، لیکن لائٹر نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ جب لائٹر لیا تو دیکھا تم باڑ کے قریب کھڑے ہو۔ میں آوازیں دیتا رہا، مگر تم پلٹ کر نہ دیکھے، پھر آنگر تم گر گئے۔ یہ سن کر توصیف صاحب کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تو پھر وہ جو سامنے تھا کون تھا؟ یہ صرف توصیف صاحب کا واقعہ نہیں تھا، دیگر ملازمین نے بھی عجیب چیزیں دیکھی تھیں۔ ایک ملازم نے بتایا کہ رات کو جنگل سے عورت کی چیخ جیسی آواز آتی تھی۔ دوسرے نے کہا کہ اس نے سرخ آنکھیں دیکھیں جو کچھ لمحوں بعد غائب ہو گئیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے کہ انہیں لگا جیسے کوئی سایہ تیزی سے گزرا۔ ایک بزرگ ملازم نے تو یہ بھی بتایا کہ برسوں پہلے اس جنگل میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا، جہاں ایک شخص رات کے وقت غائب ہو گیا تھا اور کبھی نہیں ملا۔ یہ سب باتیں سن کر توصیف صاحب کو یقین ہو گیا کہ اس رات انہوں نے جو دیکھا وہ وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اس واقعے کے بعد توصیف صاحب نے کئی راتیں بے چینی میں گزاری۔ وہ رات کی شفٹ سے گھبرانے لگے تھے۔ کبھی کبھی ورک شاپ میں اکیلے کام کرتے ہوئے انہیں لگتا کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک رات جب وہ ایک جہاز کے انجن پر کام کر رہے تھے، انہیں اپنی گردن پر ٹھنڈی سانس کا احساس ہوا۔
انہوں نے فوراً پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ واقعات ان کے لیے معمول بنتے جا رہے تھے، لیکن اس رات کا خوف ان کے دل سے کبھی نہ نکلا۔ شاہد نے بھی اس واقعے کے بعد احتیاط برتنا شروع کر دی۔ وہ اور توصیف صاحب اب کبھی اکیلے اس حفاظتی باڑ کے قریب نہ جاتے۔ ایک بار جب وہ دونوں رات کو ورکشاپ سے نکلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایئرپورٹ کے دوسرے حصے میں جہاں روشنی زیادہ تھی آرام کریں گے، لیکن پھر بھی جب وہ وہاں بیٹھتے انہیں دور سے جنگل کی طرف سے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی، کبھی ہلکی سی چیخ، کبھی پتوں کی سرسراہٹ اور کبھی ایسی آواز جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹ رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور خاموشی سے کام پر واپس چلے جاتے۔ توصیف صاحب کہتے ہیں کہ آج بھی جب وہ اس رات کو یاد کرتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اصل شاہد اس وقت نہ آتا تو شاید ان کا انجام کچھ اور ہوتا۔ وہ آج بھی اس جنگل کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں تو ان کی نظریں غیر ارادی طور پر اس حفاظتی باڑ کی طرف چلی جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ سرخ آنکھیں اب بھی انہیں گھور رہی ہیں۔ یہ تھا کراچی ایئرپورٹ کا ایک خوفناک واقعہ جو توصیف صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی روشن ترین جگہوں پر بھی کبھی کبھی ایسی تاریکی چھائی ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل انمول ہارر کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید سچی اور خوفناک واقعات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔